اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ہوم کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے دعویٰ نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ لوگو، مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ سامعین، یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ کرام کٹے، جسموں کے مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت کے تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں، یا شہید نہ کر دیا جاؤں، یعنی یا شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ پیارے دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا، بعد میں اس حدیقۃ الرحمن کا نام حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مسلک قلعہ کی تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی تھی کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، لوگو اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تن تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، پس ہر صاحب ایمان کے ذمے ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ شاعر مشرق جناب
ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔